اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ المؤمنون شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے جی، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت شروع کی ہے، دین کی دعوت، تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے تکذیب کی۔ پیچھے تفصیل سے یہ بیان ہو چکا ہے کہ جنہوں نے رسول کو جھٹلایا ہے، رسول کی بات کو نہیں مانا، ان کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا گیا کہ جو ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ وہ عمل صالح ان سے وجود پذیر ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے نیک کام بھی کیے ہیں، تو ان کے لیے جزا ہے اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی۔ یہ معاملہ رسول کی قوموں کے ساتھ، رسول کے مخاطبین کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ انہیں اس دنیا میں بھی سزا اور جزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چاچہ یہاں اہل ایمان کا ذکر ہے شروع میں، سورہ کے آغاز میں فرمایا جی ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، یعنی یہاں بھی ان کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اب چونکہ ایمان جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے اگر عمل صالح ساتھ ہے، تو یہ جو ایمان والے ہیں، یہ عمل صالح میں کون سی ایسی نمایاں چیزیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا جی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ ایمان والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز کا ایک ظاہر ہے جس میں ہم مختلف جو ہیں اس میں حرکات ہوتی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، ایک نماز کا باطن ہے۔ تو یہ باطنی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، جو کامیابی جن کا مقدر ہے، وہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں۔ لغو ایسی چیزیں، ایسے کام جن کا کوئی مقصد نہ ہو، بلا مقصد کوئی کام کرتے رہنا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو مخاطبین کی طرف سے طرح طرح کے اعتراضات، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزیں بھی لغو ہیں جو قرآن مجید میں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں وہ اس طرح کے ہر طرح کا جو لغو ہے اس سے اعراض برتتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ پیچھے بھی بیان ہوا ہے کہ پورے دین کی جو بنیاد اگر دیکھا جائے تو نماز اور زکوٰۃ ہی ہے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کے آگے جھکنا، اس سے دعا و مناجات کرنا۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ اصلاً تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے نظر و نیاز، لیکن یہ بندوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں جو کہ حیا سے متعلق ہیں یا جنسی جذبات سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جنسی جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے۔ اصل میں تو دین اسلام میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا ہے جس دین کا، تو اس میں جو جنسی جذبے کی تسکین کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو شروع کیا گیا ہے، مشروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے نکاح کا طریقہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں حضرت آدم کا ذکر ہوا تو ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر بھی آیا، پھر بعض پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو ان کی ازواج کا ذکر آتا ہے، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم کی اہلیہ کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی حضرت زکریا، پھر امرات عمران۔ تو ازواج ہی کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، کہیں نہیں آیا کہ پچھلے جو پیغمبر ہیں ان کے ہاں کوئی لونڈیاں یا ان کو یہ حکم دیا گیا ہو یا ان کے ہاں موجود تھی، اس طرح کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ جو جس زمانے میں، جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے، وہاں قرآن کے نزول کے پس منظر میں یہ دونوں چیزیں رائج ہیں، یعنی وہاں نکاح بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لونڈی غلام کا سلسلہ بھی وہاں موجود ہے۔
यानी लौंडियों से भी जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाता है। तो कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह ताला निकाह की तो तरगीब देते हैं, जो कि शुरू ही से चला आ रहा है ये अदारा। अलबत्ता कुरान मजीद से मालूम होता है कि जो ग़ुलामी का इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, ये इस वाले से तरगीब देने के बजाय इसके ख़ात्मे के लिए इकदाम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर बयान हुआ कि भाई इनमें से जो लौंडी ग़ुलाम हैं, जो सलाहियत रखते हैं और वो आज़ाद रह सकते हैं, तो और वो आज़ाद रहना चाहते हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाए। और उसके लिए मुकातबत का तरीका इख्तियार किया जाता था कि जो लोग मुआवजा देकर, क्योंकि इनको ख़रीदा जाता था या जंगो जिहाद के नतीजे में, जंगो जदाल के नतीजे में जो लौंडी गुलाम हासिल होते थे, जंगी कैदी, उनको ये दर्जा दिया जाता था। तो कुरान ने बता दिया कि जो गुलाम रहना नहीं चाहता, जो लौंडी नहीं बनना चाहती, तो वो उसको आज़ाद करना लाजिम है अगर वो मुआवजा दे सकते हैं। ये भी तरगीब दी गई कि इन्फाक करें अपनी तरफ से, ऐसे लोगों की माली मदद करें जो आज़ाद होना चाहते हैं। ये भी बताया गया कि भाई लौंडी और गुलामों में जिनके तुम निकाह कर सकते हो उनके निकाह कर दो। तो इसका मतलब है कि असल तो इदारा जो तश्कील पाया है इस्लाम में, बिल्कुल आगाज़ से हज़रत आदम से, तो वो निकाह ही का इदारा है। यूँ नहीं हम कह सकते कि निकाह के साथ साथ ग़ुलामी, जो ये लौंडियाँ रखना, ये भी अल्लाह ताला ने इसको शुरू किया है, मशरू किया है, या दीन ने इसके लिए कोई तरगीब दी है। ताहम वहाँ लौंडियाँ मौजूद थी, ग़ुलाम मौजूद थे, वो माशरे में इस कदर फैले हुए थे, तो आर्जी तौर पर उनको फिर गवारा किया गया, यूँ ताकि ये कोई माशरे में कोई ऐसा कोलैप्स ना आ जाए जिसकी वजह से, क्योंकि वो वहाँ ये कसरत में चीज़ें मौजूद थी। चुनांचे उन उन हालात में ये इजाज़त दी गई कि बीवियों के साथ साथ लौंडियों के साथ भी जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है। तो अगर फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, तो अगर बीवियों के सिवा या लौंडियों के सिवा कोई और मामला किया जाता है जिनसी तस्कीन के हवाले से, तो उसकी इजाज़त नहीं है। बहरहाल अगर बीवियों लौंडियों के साथ ये ताल्लुक़ कायम किया जाता है तो इस मामले में कोई मलामत नहीं है। फ़मन इब्तगा वरा अज़ालिक, अलबत्ता जो इससे अलावा चाहेंगे, जिनसी ताल्लुक़ के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, किसी और से ताल्लुक़ कायम करना चाहेंगे, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो वही हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और ये जो अहले ईमान है जो कामयाब हो गए हैं, वो कौन है? जो अपनी अमानतों का और अपने अहद का पास रखने वाले हैं। अमानतें वो भी हैं जो किसी के सुपुर्द की जाती हैं, तो उसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आदमी जब पैदा होता है पैदाइश के साथ ही वो बाज़ चीज़ों का अमीन बना दिया जाता है और बाज़ अहद वो कर लेता है। वो ज़रूरी नहीं है कि अहद मुआहदे जो हैं बाकायदा तहरीरी तौर पर वजूद में आए। ऐसे ही हम जब अल्लाह के बंदे हैं और मखलूक हैं, तो अल्लाह के साथ हमारा एक अहद बन गया है कि हमने उसको रब मानना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वालदैन के घर में बच्चा पैदा होता है, तो वालदैन से अच्छा सलूक होना चाहिए, वालदैन के हुकूक अदा होने चाहिए। तो ये सब औलाद जो है इस अहद में बंदी होती है। तो इस तरह की जितनी भी अमानतें सुपुर्द की जाएँ जिनका ज़िम्मेदार बनाया जाए आदमी, और जितने भी अहद वो करता है ज़िंदगी में, उनका वो पास रखने वाले होते हैं। यानी ये संजीदा ये मामलात हैं, इनमें संजीदगी ही का मुज़ाहरा किया करने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और ये वो अहले ईमान हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। ऊपर आगाज़ हुआ था कि नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले हैं, आज़ी और पस्ती खुदा के आगे। कल्ब की कैफियत ये होती है कि झुका हुआ होता है। और यहाँ एंड में बताया गया है कि वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत दोनों पहलुओं ही से है। एक तो ये कि कुरान मजीद से मालूम होता है कि नमाज जो है औकात की पाबंदी के साथ लाजम की गई है, और इन औकात का लिहाज रखना और नमाजें जितनी हुक्म दिया गया है जितनी पढ़ने का, उन पर कायम रहना। फिर यह है कि नमाज के जो आदाब हैं उनका ख्याल रखना, और ऐसी तमाम चीज़ों से इसकी हिफाजत करना जो नमाज को ख़राब करने वाली होती हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, तो ये अहले ईमान जिनकी ये सिफ़ात हैं, यही मालिक होंगे। किस चीज़ के मालिक? अल्लज़ीन यरिसून अल फिरदौस, जो मालिक होंगे फिरदौस के। फिरदौस जन्नत का नाम है, कुरान मजीद में एक जगह और भी आया है।
تو یہ بیان ہو گیا کہ اوپر جو آغاز ہوا تھا نا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اگرچہ یہ مستقبل میں معاملہ ہونا ہے، لیکن ایک گارنٹی دے دی گئی کہ یہ اہل ایمان جن کے یہ اوصاف ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں، یہ اہل ایمان، ان کو کامیابی کا پروانہ ان کو تھما دیا گیا، اور وہ کامیابی کیا ملنے والی ہے کہ وہ آخرت میں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی پانے والے لوگ ہیں وہ وہاں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ لوگ فردوس کے مالک ہوں گے، ہم فیہا خالدون، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں انسانوں کی جو تمام ضروریات ہیں وہ جو چاہیں گے پوری کی جائیں گی۔ یہ جنت کا ذکر ہم پیچھے بھی بار بار آیا ہے، تو اس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے، ان میں وہ بنیادی اوصاف بیان ہوئے ہیں جو خدا تعالیٰ سے تعلق کس بنیاد پر ہونا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ کس تعلق کس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے نا کہ لغو سے اعراض برتنے والے ہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو برائی میں تو پڑتے ہی نہیں ہیں، گناہ کا کام نہیں کرتے، اور اتنے اس معاملے میں حساس ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو اختیار کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا، لغویات میں ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ بے فائدہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان میں بھی نہیں پڑتے، اس قدر ہی حساس ہوتے ہیں۔ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے چیز؟ وہ جو نماز میں خشوع ہے، اگر خدا کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ خشوع والی ہیں، خدا کے آگے آدمی جتنا جھکا ہوا ہے، عاجزی اور پستی اختیار کیے ہوئے ہے، خدا کے ساتھ جتنا اس کا گہرا تعلق ہے، عملی زندگی میں اس کا ظہور بھی ویسے ہی ہوگا۔ آدمی دوسرے کا بیان فرمایا نا کہ نماز جو ہے وہ فحشاء سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ دو ہی طرح کی یہ گناہ ہوتے ہیں، ایک فحشی کی قسم کے، بے حیائی کی نوعیت کے، دوسرے جو دوسرے منکرات ہوتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والا ان دونوں چیزوں سے رکتا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر بیان ہوا ہے کہ برائیوں سے تو وہ رکتے ہی ہیں، لیکن وہ جو لغویات ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں، بے فائدہ چیزوں میں بھی نہیں پڑتے۔ اسی طرح اپنا مال خرچ کرنا اللہ کے حضور، نظر و نیاز، صدقات، انفاق، اور اس کی جو نمائندہ جو مثال ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ یہ انسان کو بندوں کے ساتھ جوڑتی ہے، یعنی حقوق العباد ادا کرنے میں بھی وہ پیچھے نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو شرم و حیا کے معاملات ہیں وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حیا کا جو دائرہ ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی جنسی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں جو اصل اور مرکز کی حیثیت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا باطن خشوع، بندہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، قلبی کیفیت یہ ہو، اور اس کا ظاہر کی حفاظت ہے، یعنی اس کے اوقات کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اس کے جو تمام جو مراسم ہیں اور جو رسومات اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، جو اس کے لیے طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے، اور جو اس کے جو آداب ہیں مقرر کیے گئے ہیں، جیسے قرآن نے دوسری کا بنایا قوموا للہ قانتین، کہ اس کے آگے جو ہے وہ قانت بن کر کھڑے ہونا ہے، تو یہ آداب میں سے ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز وہ چیز ہے جو بندہ مومن، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو ظہور ہوتا ہے نماز کی شکل میں، اور پھر وہ نماز ہے جو جس سے باقی ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔